صل على محمد وآل محمد. دیگر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر آواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء. میرے خیال میں ساتھ ساتھ پڑھنا سیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي منعت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي منعت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اب یہ دعا کیسے جملے شروع رہے. پہلے توسل تھا. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم. اے اللہ میرے وہ سارے گناہ معاف کر دے جو عزتوں کو تباہ کر دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل انتقام. اے اللہ میں گناہگار ہوں میرے وہ سارے گناہ معاف کر دے جو مصیبتوں کو نازل کرتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. اے اللہ میرے وہ سارے گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں, روزیاں بند کر دیتے ہیں, دکانیں بند کرا دیتے ہیں, ہر قسم کی روزی کے دروازے بند کرتے ہیں. ذرا غور تو کرو کتنی بازار کھلے تھے, پوری دنیا اپنے کاروبار میں لگی ہوئی تھی. ایک لمحے میں تیرے رب نے ساری کائنات کو بند کر دیا. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبط السحور. اے اللہ میرے وہ سارے گناہ معاف کر دے جن گناہوں کے ہوتے ہوئے دعائیں آسمان کی طرف بلندی نہیں ہو سکتی. آواز الہی آتی ہے میرے فرشتوں ان دعاؤں کو ان مانگنے والوں کے منہ پہ دے مارو, اس لیے کہ میں ان کی آواز سننا ہی پسند نہیں کرتا. غور تو کرو کہیں ہمارے دل اتنے سیاہ تو نہیں, کہیں ہمارے گناہ اتنے بھارے تو نہیں, کہیں ہمارا ظلم اتنا سخت تو نہیں کہ مالک کہتا ہے میں ظالم کی دعا نہیں سننا چاہتا, میں غاصب کی دعا نہیں سننا چاہتا. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. بار بار اللہ سے التجا کر رہے خدا اللہ اس کرونا کی بلا کا خاتمہ فرما,
لیکن اللہ سو دعائے کمائل میں جواب دے رہا ہے تو نے نہیں پڑھا. تیرے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی بلاؤں کے نازل ہونے کا باعث ہوتے ہیں. اگر تو ان بلاؤں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے ان گناہوں کی معافی مانگ, اپنے ان گناہوں کو چھوڑ دے, اپنی ان گندی عادتوں کو ترک کر دے کہ جو میرے مولا کے فرمان کے مطابق بلاؤں کو نازل کرتے. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیئۃ اخطأتها. اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف فرما, اے اللہ میری ہر خطا کو معاف فرما. اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک. میرے مالک میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت سے بہت دور چلا گیا ہوں, تیری بخشش سے بہت دور نکل چکا ہوں. میری ابتدائی التجا یہی ہے, خداوندہ مجھے اپنا قرب نصیب فرما, مجھے اپنے پاس اپنی درگاہ رحمت میں واپس آنے کی توفیق عطا فرما, اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَنْتُ لَهْمَنِي ذِكْرَكَ, خداوندہ میں کبھی بھی تجھے نہ بھولوں, ہر حال میں تجھے یاد رکھوں اور تیرے ذکر میں مصروف رہوں. لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء اور ائمہ نے فرمایا ہے جو چیز اللہ کے ذکر کو بھلاتی ہے وہ گانے بجانا, گانوں میں مصروف ہونا, موسیقی سے زیادہ محبت لگانا, دنیا کے گلوکاروں کی آوازوں سے زیادہ دل لگانا. جتنا گناہ اس گانے کی محبت سے دل لگتا جائے گا اتنا ذکر خدا سے انسان دور ہوتا جائے گا, اتنا ہی غافل ہوتا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا اقم الصلاۃ لذکری, نماز کی پابندی کیا کر, یہ میری یاد کا وسیلہ ہے. معلوم ہوا جو بے نماز ہے وہ اللہ کے ذکر سے بہت دور ہے. اگر وہ اللہ اللہ کرتا بھی رہے تو دراصل یہ ساری منافقت ہوگی, اصل میں ذکر خدا نہ ہوگا. یا کہ خدا دل پہ غالب آئے تو ذکر خدا بنے, ذکر خدا بنتا ہے تو انسان کو اللہ اپنی بارگاہ رحمت میں آنے کی جگہ دیتا ہے. اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تصامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا. اللہم اسألک سؤال من اشتدت طاقته وانزل بک عند الشدائد حاجتا. اے اللہ مجھے اس طرح مانگنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تجھ سے وہ شخص مانگتا ہے جو درد میں تڑپ رہا ہوتا ہے, اور جب انسان کے بدن یا اپنے جسم میں درد انسان کو تڑپائے تو کس طرح وہ اللہ اللہ کرتا نظر آتا ہے. اے اللہ مجھے اپنی یاد میں اس طرح غرق فرماؤ کہ جس طرح کوئی حاجت مند اپنی حاجت مانگتے ہوئے گر گراتا ہے میں بھی تیری کا بارگاہ میں گر گرا کر مانگوں. اللہ فرماتا ہے تیری آنکھوں کے آنسو جو میرے خوف عذاب سے بہتے ہیں وہ مجھے پیارے لگتے ہیں. اے بندہ خدا دو آنسو اللہ کو بڑے پیارے ہیں, ایک گناہ کے توبہ کا آنسو, دوسرا غریب حسین کی مصیبت. آؤ مومنو اللہ کا شکر ادا کریں, اس نے ہمیں
ہمیں غم حسین میں آنسو بہانے کی توفیق دی، یوں ہی آواز آتی ہے آئے حسین، ہائے پیاسے حسین، ہائے علی اصغر پیاسا مارا گیا، علی اکبر جوان مارا گیا، بابا سے کہتا تھا حلیلا شربت من الماء سبیل، بابا کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا؟ امام فرماتے تھے ادنو میں دیا بنیا، بیٹا میرے قریب آ جا، جب قریب آیا تو فرمایا کل لسانک فی پیا، اے میرے ہمشیخ نے پیغمبر بیٹے ذرا اپنی زبان میری دہن میں داخل کر، جو ہی زبان داخل کی فوراً باہر نکال، اور اب کرتا ہے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے، خدا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے کہ کربلا والے شہیدوں پہ ہم بڑی جلدی سے آنسو بہاتے، اے اللہ میں توفیق دے انہی آنسو میں ہم تیری خوف کے آنسو شامل کریں، اپنے گناہوں پہ رونا سیکھیں، اور صدقہ زہرا کی اولاد کا اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں۔ اللہم انی اسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حوجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك۔ پھر اللہ گناہگار بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، چور چوری کر کے بھاگ جاتا ہے، قاتل قتل کر کے بھاگ جاتا ہے، اور سمجھتا ہے میں بھاگ جاؤں گا تو میں سزا سے بچ جاؤں گا، لیکن اے میرے مالک تیرا مجرم بھاگے تو کدھر جائے؟ تیرا جرم کرنے والا اگر تیرے عذاب سے بچ کے بھاگنا چاہے تو کدھر جائے؟ لا یمکن الفرار من حکومت، آسمان پہ تیری حکومت، زمین پہ تیری حکومت، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکومت ہے، میں مجرم بھاگ کر تو نہیں بچ سکتا۔ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، تیرے علاوہ ان کو کوئی بخشنے والا نہیں، ولا لخبائی ساترا، تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں پہ پردے ڈالنے والا نہیں، ولا لشیء من ولی القبیح بالحسن مبدلا غیرک، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی، میں اللہ اقرار کرتا ہوں میں نے جرم کیا، اپنے نفس میں جرم کیا، میں نے گناہ کیا تو میں نے کسی پہ کیا اپنا کچھ بگاڑا، وتجرأت بجہلی، جہالت کی میں جاہل ہوا، اور اپنی جہالت کے صدقے میں تجھ جیسی کریم ذات کے خلاف جرأتیں کرتا رہا، وسكنت إلى قديم ذكرك لي وأنك علي، اللهم مولاي كم من خبيث سترت، اے کریم اللہ میرے کتنے گناہ ہیں جن کو تو نے چھپایا ہوا ہے، وكم من فاتح من البلايا قلتها، وكم من عثار وقيتها، وكم من مكروه دفعتها، وكم من صناع جميل لست أهلا له نشرتها، میرے مالک میں تو کچھ بھی نہیں، لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، یہ بھی تیری کرم نوازی ہے،
کہ مجھ جیسے روح سیاہ کی تعریف لوگوں کی زبان پہ آتی ہے، حالانکہ میں تو اس تعریف کے لائق نہ تھا۔ یہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے لوگوں کی زبان پہ مجھ جیسے مجرم کی تعریفیں جاری کر۔ اللہم عظم بلائی وفرت بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد آمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها۔ میرے مالک یہ دنیا بڑی دھوکہ باز ہے، کسی کی کوٹھی دیکھ کے میں دھوکے میں آ جاتا ہوں، کسی کی اچھی ملازمت دیکھ کے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں اور میں اس سے حسد کرنے لگتا ہوں۔ وَنَفْسِي بِخِيَانَتِهَا وَمِثَالِي، خداوندہ میرے نفس کو پاک فرما، حسد سے پاک فرما، بغض اور کینے سے پاک فرما۔ یا سیدی فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ اللہ يحجب عنك دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری ولا تعاجلنی بالعقوبۃ علی ما عملته فی خلاقی۔ اے خداوندہ میں نے تنہائیوں میں بڑے جرم کیے، میں نے چھپ چھپ کے بڑی خطائیں کی، کوئی نہ دیکھے، کسی اور کے دیکھنے سے تو میں ڈرتا رہا، لیکن اے میرے حاضر و ناظر اللہ، تیرے دیکھنے سے میں نہ ڈرا، اور تیرے سامنے میں نے چھپ چھپ کے کتنے جرم کیے۔ خداوندہ تو کریم ہے، تو نے اگر چاہتا تو میرے پردے ہٹا دیتا، بھرے لوگوں میں مجھے ذلیل و رسوا کر دیتا، لیکن تیری کرم نوازی ہے، تو نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ من سوء فعلی و اساءتی وتمام تفریطی و جہالتی وکثرت شہواتی و غفلتی وقل اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا الہی و مولائی وربی من لی غیرک، اور مل کر پکارے الہی و مولائی وربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری۔ میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جس سے میں سوال کروں اور وہ میری مصیبت سے مجھے نجات دے۔ والنظر فی امری الہی و مولائی اجریت علی حکما اتبعت فی ہوا نفسی ولم احترس فی من تزیین عدوی فغرنی بما ہوا واسعدا ولا ذلك القضاء۔ میں شیطان کے جال میں پھنس گیا، اس نے دنیا کو بڑا خوبصورت بنا کے مجھے پیش کیا اور میں اس کے دام میں گرفتار ہوا۔ فتجاوزت بما جرى علی من ذلك بعض حدودک، میں تیری حد بندیوں کو توڑتا گیا، وخالفت بعض اوامرک، تیرے اوامر کی میں مخالفت کرتا گیا۔ اب میں ہوں اور میرے گناہ ہے، میں ہوں میری نافرمانیاں ہے، میں ہوں میری معصیتیں۔ آج شب قدر ہے، ماہ رمضان کی وہ مبارک رات ہے جو تیرے معصومین کی عظمتوں کو یاد دلاتی ہے۔ اے اللہ تجھے ولی الامر کا صدقہ آج رات مجھے معافی دے دے، آج رات میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری روسائیوں کا خاتمہ فرما، میرے چہرے کو نور تقوی عطا فرما، میرے قلب کو اپنے خوف سے پر فرما۔ فلک الحمد علی فی جمیع ذالک ولا حجت لی فیما جرى علی فی قضاؤک وحلزمنی حکمک وبلاؤک۔
وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي تقصیریں میں نے کی، جرم میں نے کیے، گناہ میں نے کیا، پوری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، لیکن آج میں تیری اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں، تیری بارگاہ میں اپنے اقرار کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنا اعتراف لے کر آیا ہوں، معتذر نادم منکسر مستقیل مستغفر منیب، معذرت ہوں میرے اللہ، اپنے کیے پہ پشیمان ہوں میرے اللہ، ٹوٹ گیا ہوں میرے اللہ، میری کوئی آکڑ نہ رہی، میرے اندر کوئی بڑائی اور تکبر نہ رہا، تجھ سے معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، میں اپنے گناہوں کو مانتا بھی ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا بھی ہوں، مقرن مذعنن معترفن لا اجد مفرا مما کان منی، میں اللہ کیسے انکار کروں، کیسے تیری بارگاہ میں جھوٹ بولوں اور کہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، دوسروں کے سامنے تو جرأت کر گزرتا ہوں، جھوٹ بول کر کہتا ہوں میں نے یہ نہیں کیا، لیکن تیری بارگاہ میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے، لا اجد مفرا مما کان منی ولا مفزعا اتوجہ الیک فی امری غیر قبولک عذری، ایک ہی راستہ ہے میری معافی قبول فرما لے، وادخالک ایای فی سعۃ رحمتک، تیری رحمت جو پوری کائنات سے وسیع ہے، اس بندہ حقیر کو اپنی اس وسیع رحمت میں داخل فرما لے، اللہم فاقبل عذری، اے اللہ میری معافی کی درخواست قبول فرما، وارحم شدت ضری ففکنی من شد وساقی، گناہوں کی ہتھکڑیاں، گناہوں کی پھانسے پہ جو میں نے اپنی گردن میں اور اپنے پاؤں میں ڈالی ہوئی ہے، نظر تو نہیں آتی لیکن میں جانتا ہوں میری گردن میں کتنے توق ہے، میں جانتا ہوں میری پاؤں میں کتنی بھیڑیاں ہے، خداوندا یہ تو ہی ہے، مجھے اس توق سے آزادی عطا فرما، مجھے گناہوں کی بیڑیوں سے آزادی نصیب فرما، اگر تو معاف نہ کرے تو کیا ہوگا، تیری جہنم کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تیرے عذاب کے کوڑوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا، جب پڑھتا ہوں ایک کوڑا لگے گا، 1000 سال تک دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہانڈی کھولتی ہے، میرے اللہ میں تو کمزور ہوں، یا رب ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی، میرا بدن کمزور ہے، میری جلد نازک ہے، میری ہڈیاں انتہائی کمزور ہے، میرا بدن تیرے عذاب کو برداشت کرنے کے لائق نہیں، اے میرے مالک تو ہی تو میرا خالق ہے، پیدا تو نے کیا، پالا تو نے، بڑا تو نے کیا، تیرے بغیر میرا کوئی گزارا نہ تھا، اگرچہ میری ماں نے مجھے اپنی دودھ سے غذا پلائی، لیکن میری ماں کی سینوں میں نہریں تو تو نے چلائی، اپنی ابتداء کرمک، جیسے پہلے تو نے مجھ پہ رحم کیا، وصانف برک یا الہی و سیدی و ربی، میرے اللہ اب بھی مجھ پہ رحم فرما،
اے میرے سید مجھ پہ رحم فرما، اے میرے رب مجھ پہ رحم فرما، اے میرے معبود برحق مجھ پہ رحم فرما۔ اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک، میں جو تیری توحید کو مانتا ہوں کیا پھر بھی مجھے سزا دے گا؟ وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي والدعاء خاضعا لربوبيتك فيحاط أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، جسے کوئی پالتا ہے اسے خراب تو نہیں کرتا، او تبعد من ادنیت او تشرد من آویت او تسلم الى البلاء من کفیته ورحمته ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولا یا سیدی سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك موضحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر سحوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح ساعتنا وقون تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا كريم يا ربي أنت تعلم عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي وكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي يا إلهي وربي وسيدي ومولاي يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو فلما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، ولئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي يا إلهي وسيدي
سيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفور فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها وليج العاملين ولأسرعن إليك سراق المستصرخين ولأبقين عليك بكاء الفاقدين ولأناضينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين 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 يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو مزج إليك وليج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي وكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتخلخل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين وقضيت به من إخلاص معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك كنت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فاسأله إلهي وسيدي فاسأله إلهي وسيدي وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها
وخلقت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة. اے رب العالمین، اے غفور الرحیم اللہ، اس شب مبارک میں ہمیں بخشش عطا فرما۔ خداوندہ ہم میں سے کسی کو مایوس واپس نہ پڑتا، خداوندہ ہمارا دامن پر فرماؤ، سب سے پہلے ہمیں توبہ ہماری قبول فرماؤ، ہمارے قلوب کو اپنے تقوی کے زیور سے آراستہ فرماؤ، خداوندہ ہمیں اپنے خوف میں غرق فرماؤ، ہر ایک کے خوف سے محفوظ فرماؤ، اپنا خوف ہمارے اوپر غالب فرماؤ، آج رات ہمیں خصوصی نعمات عطا فرماؤ، ان میں سے اول نعمت مغفرت عطا فرماؤ جو اسی رات ہمیں نصیب فرماؤ، فی هذه الليلہ وفی هذه الساعة، ہمیں کیا عطا فرماؤ، کل جرم اجرمتو وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرت بإسقاطها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لموقفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خیر انزلتا، میرے اللہ جتنی بھی خیر تو نازل فرما، ہمارا اس میں حصہ وافر کرو، ہمارے دامن ہر خیر سے پر فرما، ہر خیریت سے پر فرما، ہر عافیت سے پر فرما، او احسان فضلت، آج کی رات جس پہ بھی تو احسان فرمائے اس احسان میں میرا بھی حصہ فرما، ہم سب کو اس میں حصہ وافر عطا فرما، ہماری آج کی شام مایوسی کی رات قرار نہ دے، امید کی رات قرار، او بر نشرتا او رزق بسطتا، خداوندہ جس کی روزی میں وسعت عطا فرما، ہماری روزی بھی وسیع فرما، یہ دروازے جو اس وبا کی وجہ سے بند ہوئے میرے مالک رزق کے دروازے بھی کھول دے، اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، عالم کو نجات عطا فرما، ہمیں اپنا شاکر بندہ ہونے کی توفیق عطا فرما، کافر بندہ ہونے سے ہمیں محفوظ فرماؤ، اور رزق بسط او ذنب تغفرو او قطع تسترو، یا رب یا رب یا خبیرا بفقری وفاقتی، یا
وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورا. خداوندہ میرے 24 گھنٹے اپنے ذکر سے معمور فرما وبخدمتک موصولا. شب و روز مجھے اپنے اور اپنے دین کی خدمت میں مصروف فرما. وأعمالی عندک مقبولا. جتنے بھی اعمال میں نے انجام دیے یہ دوں گا خداوندہ میرے ہر عمل کو عمل مقبول کراؤ. حتی تکون اعمالی و اورادی کلہا وردا واحدا. خداوندہ جو میری زبان سے نکلے اور جو میرے کردار میں بنے ان دونوں کو ایک قرار دے. میرے دل اور زبان کو ایک قرار دے. خداوندہ ورد واحد بنا دے. وحالی بھی خدمت کا سرمدا. میرے اللہ ہر حال میں مجھے اپنی خدمت میں مصروف رکھ. یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی. یا خدمتک جوارحی. خداوندہ میرے تمام اعضاء و جوارح اپنی خدمت میں وقف فرما. واشدد علی العزیمۃ جوارحی. میرے تمام اعضاء و جوارح کو اپنے عزم کے پیچھے چلنے والا کرو. وہب لی الجد فی خشیتک. اپنے خشیہ میں مجھے جدیت عطا فرما. والدوام فی الاتصال بخدمتک. تیرے دین کی خدمت میں مجھے تمام عطا فرما. حتی اسرع الیک فی میادین الصابرین واسرع الیک فی المحاضرین واشتاق الی قربک فی المشتاقین واذنب منک ذنوب المخلصین واخافک مخافة الموقنین واجتمع فی جوارک مع المؤمنین. اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ. خداوندہ جن ظالموں نے، جن کافروں نے، جن قاتلوں نے، جن ظالموں نے مکتب اہل بیت کے خلاف سازشیں اختیار کر رکھی ہیں اور ہر طرف مکر و فریب و دجل کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور بالخصوص پاکستان میں مختلف قسم کے بہانے بنا کر تفرقہ بین المومنین کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں، خداوندہ ہم ان کے شر سے محفوظ. خداوندہ ان کے مکر فریب کو خود ان کی طرف رد فرما. خداوندہ ان کی چالوں اور سازشوں کو ناکام فرما. ممن کا دنی فقط ہو جو ہمارے خلاف مکاری کرنا چاہتا ہے خداوندہ اسے اپنی اس مکاری کا شکار قرار دے اور ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرما. وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک. خداوندہ جو لوگ تیری بارگاہ میں آج شب بہترین نصیب والے بنیں گے مجھے بھی ان میں سے شمار. میرا نصیب بہتر فرما. میرا مقدر بہتر فرما. دنیاوی سعادت میں بھی نصیب فرما. اخروی سعادت میں بھی نصیب فرما. ہم سب کو بہتر نصیب والا فرما. وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ. خداوندہ آج رات بہت ساری شخصیات کو تو اپنا قرب عطا فرما رہا ہے اور اپنی خصوصی رضامندی انہیں نصیب فرما رہا ہے. ان کو بخش رہا ہے، ان کے درجات بلند فرما رہا ہے. خداوندہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ. خداوندہ یہ چیز تیرے فضل و کرم کے بغیر فقط اپنی محنتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن تیرا فضل شامل حال ہو، تیرا کرم شامل حال ہو. ہمارے گناہ بخشے جائیں اور ہمارے قلوب تیری بارگاہ میں درجہ پانے میں کامیاب ہو جائیں. وجود لی بجودک.
خداوندہ تو جواد ہے، ہم پہ سخاوت فرما، ہمیں جہنم سے آزاد فرما، وتصدق علیہ بالجنہ، علینا بالجنہ، خداوندہ بطور خیرات و صدقہ ہمیں جنت نصیب فرما، وعطف علی بمجدک واحفظنی برحمتک، اپنی رحمت کے صدقے مجھے ہر شر سے محفوظ، واجعل لسانی بذکرک لہجا، خداوندہ مجھے ہر وقت اپنے ذکر میں مصروف قرار دے اور ہر وقت میں تیری یاد میں مصروف رہوں، وقلبی بحبک مطیبا، میرا دل اپنی محبت میں غرق فرما دے، ومن علی بحسن اجابتک، احسان فرما میری دعاؤں کو قبول فرما، واقلنی عثرتی، خداوندہ میں گناہگار ہوں، لغزشگار ہوں، قدم قدم پہ لڑکھاتا ہوں اور ہزار ہاں گناہ کر بیٹھتا ہوں، خداوندہ میری لغزشیں مجھے معاف فرما، میرے گناہ مجھے معاف فرما، آئندہ کے لیے اپنا خاص اور مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، واقلنی حسرتی واغفر ذلتی، فإنک قضیت علی عبادک بعبادتک وامرتہم بدعائک وضمنت لہم الإجابہ، میرے اللہ تو نے خود ہی دعا مانگنے کا حکم دیا اور آج کی شب کو تو نے شب دعا قرار دیا اور تو نے ہی پھر ان دعاؤں کو قبول کرنے کی ضمانت اٹھائی اور فرمایا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم، خداوندہ ہم اپنی شرط کو پورا کر رہے ہیں، تو بھی اپنا وعدہ پورا فرما، یا رب نصبت وجہی فإلیک یا رب مددت یدی، خداوندہ میں ایک بندہ فقیر ہوں، تیری درگاہ کا سوالی ہوں، تیری بارگاہ میں چہرہ بلند کر کے اپنا دامن پھیلا کے گداگری کے ہاتھوں کو پھیلا کے تجھ سے سوالی کی طرح مانگ رہا ہوں، اس بھیکاری کو میرے اللہ خالی نہ فرما، اس سوالی کو مایوس نہ فرما، اس سوال کو منظور فرما، ہماری حاجات پوری فرما، جن جن لوگوں نے ہم سے حاجت طلب کی ہے خداوندہ اور کہا ہے کہ آج شب دعا ہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، خداوندہ ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ کسی کی سفارش تیری بارگاہ میں کر سکیں، اس لیے کہ ہم خود سیاہ چہرے لے کے آئے بیٹھے ہیں، لیکن تیری کرم نوازی اور تیری مہربانی ہے، تو اگر منظور فرما لے تو ان کے تمام حاجات کو منظور فرما، ان کی تمام حاجات کو بھرنا، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، بے اولاد ہیں اولاد نصیب فرما، بے روزگار ہیں روزگار نصیب فرما، کسی مشکل کے شکار ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، خداوندہ تجھے اس ریش اطہر کا صدقہ جو میرے اللہ کے سر کے خون سے خضاب ہوئی، اس چہرہ نورانی علی کا صدقہ جو اپنے سر کے خون سے رنگین ہوا، تجھے اس مظلوم کوفہ کا صدقہ جو گیا تو اپنے قدموں سے چل کے تھا لیکن واپس اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا لایا گیا، تجھے ان بیویوں کا صدقہ جنہوں نے اپنے بابا کے اس منظر کو دیکھا، ماتھے پہ پٹی بنی ہوئی تھی لیکن چہرہ اتنا زرد تھا کہ جو ذہن کی وجہ سے متاثر تھا، آئے آئے ذرا یاد کرو وہ وقت کتنا سخت تھا جب بیوی اپنے بابا سے آخری الوداع کر رہی تھی اور ہر بیوی اپنے بابا سے جدا ہونے کے لیے آئی تھی کہ آخری دیدار کر لے، اتنے میں امام امیر المومنین نے کہا بیٹی سے مجھے آخری مرتبہ مل لو، زینب آئی، مولا نے بی بی کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا، رونا شروع ہو گیا، بی بی نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا بی بی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے، بلکہ بی بی نے کہا بابا مجھے ام ایمن نے بتایا ہے
میں ایک مرتبہ پھر کوفہ لائی جاؤں گی، میں ایک مرتبہ پھر کوفہ لائی جاؤں گی۔ امام رو پڑے اور فرمایا جو کچھ کہا ہے عمر احمد نے سچ کہا ہے، تجھے آنا پڑے گا، لیکن زینب وہ آنا کچھ مختلف ہوگا۔ آنکھوں میں رسیاں ہوگی، سر پہ چادر نہ ہوگی، بھائی مارے گئے ہوں گے، کوفہ کا یہی بازار ہوگا، اونٹوں پہ تجھے چڑھایا گیا ہوگا، ہاتھ پس گردن بندھے گئے ہوں گے۔ خداوندہ تجھے ان بیویوں کا صدقہ جو اس کوفہ میں یتیم بھی ہوئی تو پھر اسی کوفہ میں اسیر بھی ہوئی، خداوندہ ان کا صدقہ سب حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، سب صاحبان مشکل کی مشکل آسان فرما۔ یا رب مدد تو یدی فبعزتک استجب لی دعائی وبلغنی منائی ولا تقطع من فضلک رجائی واکفنی شر الجن والانس من اعدائی۔ خداوندہ جن و انس کے بہت سارے لشکر اس وقت محبان آل محمد کی مخالفت میں کمر بستہ ہیں، ان تمام کی سازشوں سے مکتب اہل بیت کی حفاظت فرماؤ، غلامان آل محمد کی حفاظت فرماؤ، مراج اعظام کی حفاظت فرماؤ، رہبر معظم کی حفاظت فرماؤ، آیت اللہ العظمہ سیستانی کی حفاظت فرماؤ، تمام مراج نجف کی حفاظت فرماؤ، تمام مراج قوم مقدس و مشہد کی حفاظت فرماؤ۔ خداوندہ قائد شہید کے درجات بلند فرما، ہمارے قائد ملت کو ہر قسم کے گزن سے محفوظ فرما۔ خداوندہ ان کے رفقا کو زیادہ سے زیادہ اپنی حفاظت نصیب فرما، جن اپنے برادران و عزاداران کو ان دنوں میں گرفتار کیا گیا ہے عزاداری امیر المومنین کے سلسلے میں، خداوندہ ان سب کو رہائی نصیب فرما۔ خداوندہ اس حکومت کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، ان سنگین حالات میں ہر قسم کی غلط ظالمانہ پالیسی سے اس کو محفوظ فرما، اور ہمارے اہل ایمان کی جان کی بھی حفاظت فرما، ان کے مال کی بھی حفاظت فرما، سب کی عزتوں کی بھی حفاظت فرما، دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما۔ واکفنی شر الجن والانس من اعدائی یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء وعزك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس مال الرجاء وسلاحه البكاء يا صادر النعم يا دافع النقم يا نور المتوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله وصلى الله على رسوله الأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا۔ فاتحہ